بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اذان اور اقامت کا ترجمہ۔ اس جانب توجہ رہے کہ اگر ہم اذان اور اقامت اور اسی طرح سے نماز میں پڑھی جانے والی چیز کے ترجمے سے آشنا ہوں تو کچھ حد تک خضوع و خشوع میں اضافہ ہوگا، لیکن ہر حال میں اس جانب توجہ رہنی چاہیے کہ جو تمام کائنات کا مالک ہے، ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہ تصور بھی ایک حد تک خضوع و خشوع کا سبب بنے گا، اور جتنا معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، خضوع و خشوع میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن بقول حضرت آیت اللہ علیہ بہجت کے کہ جس طرح سے اور چیزوں کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح سے نماز میں خضوع و خشوع کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے کہ انسان توجہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کو پیدا کرے۔ اذان میں جو سب سے پہلے چیز ہے وہ ہے 4 دفعہ اللہ اکبر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے بلند و برتر ہے، اور اسی طرح سے اس کی حمد و ثنا بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے ہر چیز سے، اور اسی طرح سے جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہے اللہ اکبر من ان یوسف۔ یہ ترجمہ اور یہ تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ اللہ بہت بلند ہے اس سے کہ اس کی کوئی تعریف بیان کر سکے، اس کی کوئی حمد و ثنا کر سکے صحیح معنی میں۔ تو 4 دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 2 دفعہ کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ پھر 2 دفعہ کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول ہیں۔ پھر 2 دفعہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ جملہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، جزو اذان نہیں ہے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ پھر 2 دفعہ کہنا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یعنی آؤ نماز کی جانب، آؤ نماز کی جانب۔ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یعنی آؤ فلاح کی جانب، آؤ فلاح کی جانب۔ حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل، یعنی آؤ بہترین عمل کی جانب، آؤ بہترین عمل کی جانب۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں میں نماز کا احترام نہیں اور شیعوں کے یہاں نماز کی اہمیت نہیں، تو ہم جواب میں یہی کہتے ہیں کہ اپنی اپنی اذانوں کو دیکھا جائے اور پھر اندازہ لگایا جائے کہ کس کے یہاں نماز کے بارے میں کیا جملے کہے جا رہے ہیں۔ ہم نماز کے بارے میں کہتے ہیں حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی جانب، آؤ بہترین عمل کی جانب۔ جبکہ اور ہمارے برادران نماز صبح میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ جملہ بعد میں حضرت عمر کے دور میں داخل کیا گیا کہ نماز سونے سے بہتر ہے۔ صحیح ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، لیکن اس جملے میں فقط نماز سونے سے بہتر ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں نماز ہر عمل سے بہتر ہے، سب سے بڑا عمل اور سب سے اہم عمل نماز ہے۔ پھر 2 دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی 2 دفعہ کہ سب سے بلند ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، سب سے بلند ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، کوئی اس کی صحیح معنی میں حمد و ثنا نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی اللہ نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کوئی بھی لائق پرستش نہیں، لائق عبادت نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یہ تھا ایک سادہ سا ترجمہ اذان کا، اور اب آپ کی خدمت میں ہے مختصر سا ترجمہ اقامت کا۔
اللہ اکبر کے معنی واضح ہو گئے. اقامت میں 2 دفعہ اللہ اکبر ہے, 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ, یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول. پھر 2 دفعہ ہے اشہد ان علی ولی اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں. پھر 2 دفعہ حی علی الصلاۃ, آؤ صلاح کی جانب, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی جانب, حی علی خیر العمل, آؤ بہترین عمل کی جانب, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ کہ نماز قائم ہو گئی, نماز قائم ہو گئی. اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بلند اور برتر ہے, ذات میں بھی اور صفات میں بھی, اور کوئی اس کی صحیح معنی میں ذات اور صفات کو بیان نہیں کر سکتا, کوئی اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور پھر ایک دفعہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. یہ تھا مختصر سا ترجمہ اقامت کا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے, خضوع و خشوع کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کی قبولیت پہ ہے, اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار مودت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر ہے. اور یہی وہ مودت ہے کہ اس کا اظہار نماز میں ضروری ہے, اور نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر صلوات نہ بھیجی جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک ہم زندہ ہیں اور جب ہمارا دم نکلے خصوصاً اس وقت بھی قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے وابستہ رہیں, اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی بزم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.